بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مسجد نبوی شریف میں محرابوں کے حوالے سے مختصراً تذکرہ کریں گے۔ محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کے زمانے میں محراب نہ تھی۔ سب سے پہلے سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے ایک محراب تعمیر کروائی۔ یہ محراب منبر شریف کی بائیں طرف ہے اور اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروایا کرتے تھے۔ یہ محراب انتہائی خوبصورت فن نقاشی کا بہترین نمونہ ہے۔ موجودہ محراب سلطان مصر سلطان اشرف قاتبائی کی تجدید و توسیع کی یاد دلاتی ہے۔ محراب عثمانی آج کل جہاں پر امام حرم نبوی جماعت کرواتے ہیں اسے محراب عثمانی کہتے ہیں، اور کچھ عرصہ قبل اس کو تبدیل کر کے اب اسی مقام پر جماعت ہوتی ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروایا کرتے تھے۔ محراب سلیمانی، اس کی تعمیر توغان شیخ نے کروائی۔ یہاں پر حنفی امام جماعت کروایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ محراب حنفی محراب کے نام سے مشہور ہوئی۔ ترکی خلیفہ سلطان سلیمان نے اس محراب میں سفید اور کالا سنگ مرمر استعمال کروا کر اسے انتہائی خوبصورت بنوا دیا، اور پھر یہ محراب سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ محراب تہجد، یہ محراب حجرہ مبارکہ سیدت فاطمہ الزہرا کے پیچھے تھی، اور کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام تہجد تھا۔ اس محراب کی ترکی خلیفہ سلطان عبدالمجید نے اپنے زمانہ میں تجدید کروائی۔ محراب فاطمہ، یہ محراب بھی حجرہ مبارکہ کے اندر واقع تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر سیدت فاطمہ الزہرا تہجد ادا فرمایا کرتی تھی۔ منبر رسول، شہر مدینہ منورہ کی ہر چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے بابرکت، منفرد اور متبرک ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اگر لکڑی کے ایک منبر سے مس ہوتا ہے تو وہ منبر پھر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہوتا ہے۔ ذیل میں اسی منبر شریف کی تاریخ، اس کے فضائل اور اس کے متعلق مختصراً ہم بیان کرتے ہیں۔ ابتدا میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی منبر نہ ہوتا تھا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق، جس کو ابن عمر نے روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے دوران درخت کے ایک تنے جذع نخل کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ایک انصاریہ خاتون نے منبر تیار کروا کر پیش کیا، جس کے 3 زینے یعنی 3 درجے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تنے کو چھوڑ کر منبر پر قدم رکھا تو اس تنے کی عجیب و غریب حالت ہو گئی، اور اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ امام نسائی کی ایک روایت کے مطابق تنے سے اس اونٹنی کی طرح آواز آتی تھی کہ جس کا بچہ گم ہو گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور اس کے قریب جا کر اس پر اپنا دست شفقت پھیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون کو زمین میں دفن کروا دیا تاکہ یوم قیامت وہ بھی انسانوں کی طرح اٹھے۔ ایک روایت کے مطابق اس ستون کو ممبر کے بالکل نیچے یا ممبر کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر جلوہ افروز ہوا کرتے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے مثنوی میں اس کا ایک تفصیلی اپنے اشعار میں ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارکہ کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اپنے دور خلافت میں اس منبر شریف کے دوسرے درجہ پر، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریف ہوا کرتے تھے، آپ وہاں تشریف فرما ہوتے، اور آپ کے قدمین پہلے درجہ پر ہوا کرتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں اس تیسرے درجہ پر، جہاں سیدنا ابو بکر صدیق کے قدمین ہوتے، آپ وہاں تشریف فرما ہوتے، اور آپ کے قدمین زمین پر ہوا کرتے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ مقام پر 6 سال تک تشریف فرما رہے، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام جلوس پر تشریف فرما ہوئے، اور جس دن اس درجہ پر بیٹھے تو فرمایا کہ ان دونوں درجات پر بیٹھنے سے شیخین حضرات سے برابری کا خیال دل میں پیدا ہو سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر بیٹھنے سے برابری کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ غلاف منبر مبارک
اس ممبر مبارک پر سب سے پہلے حضرت عثمان غنی نے قبطی غلاف چڑھایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سعی و کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور انشاءاللہ اگلے کلپ میں اس ممبر شریف کے بارے میں مزید مختصراً گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔